الحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی ہیں، اس کی بیوی حاملہ ہے، بالکل 3 ہو گئی جناب، حاملہ ہو یا نہ ہو۔ دیکھو نا، اگر یہ لوگوں نے مثلا وہ تو جی حمل کے ساتھ تھی، اللہ کے بندے قرآن میں ہے کہ جس کو طلاق دی جائے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس کی عدت کیا ہے؟ جب تک حمل جیسے پاک ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، عدت ختم ہو جائے۔ تو مانا طلاق ہوتی ہے تو عدت حمل کو کیا گیا ہے، اگر طلاق ہی نہ ہوتی تھی اولاد الاحمال کا مسئلہ کیوں پیش کیا جاتا؟ طلاق ہو گئی، 3 ہے، 3 ہو گئی، اب کوئی حل نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرے، پھر اگلا بھی اپنی مرضی سے چھوڑے، کرائے کا نہ ہو۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں نا جی، اللہ ہدایت دے۔ وہ ایک آدمی آیا، کافی پرانی بات ہے، مجھے کہنے لگا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ 10 منٹ چاہیے۔ میں کہنے لگا جی کہ میری بیوی جو ہے نا وہ اپنے وقت میں ملکہ حسن تھی اپنے علاقے کی، اس سے میں نے شادی کی، ہمارا تکرار ہو گیا، میں 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں۔ تو اب میں نے بڑے بڑے علماء اور مفتیوں سے مسئلہ پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تم پر حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ کسی اور سے نکاح کرے، پھر اور سے ملاقات بھی کرے اور پھر وہ طلاق دے، تو ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں آتا۔ ہم نے آپ کی بڑی تقریریں سنی ہیں، آپ کے بڑے معتقد ہیں، آپ مہربانی کر کے نکاح کر دیں کیونکہ ہمیں آپ پر اعتبار ہے۔ میں نے کہا تم نے غلط آدمی ڈھونڈا ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں کہ طلاق دوں گا، یا وہ ملکہ حسن میرے پاس آ جائے گی، ہم تو بلوچ آدمی مارنا جاتے ہیں، طلاق دینا تو نہیں جانتے۔ اب وہ جناب پھر ایسا کیا نا میری جان چھوٹ گئی۔ اللہ کے بندے، میں نے کہا سارے حرم میں میں بھی لاؤں کرائے کا، جس پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحللہ، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ بعض لوگ موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، اسی موبائل پہ گانے بجانے اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، تم اسی زبان سے گالیاں بھی بکتے ہو اور کلمہ بھی پڑھتے ہو، پھر کیا کریں؟ ہر چیز میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے۔ خیر والا خیر سے فائدہ اٹھاتا ہے، شر والا شر سے اٹھاتا ہے۔ جو بندے یہاں عمرے کے ویزے پہ آئے ہیں، ہاں اگر بھیک مانگنا تو ویسے حرام ہے، یہاں ہو یا وہاں ہو، یہ تو کاروبار ہے حضرت۔ لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں کہ 10 معذور منگوا لیتے ہیں، ان کی ٹکٹیں رہائش کا انتظام ہم کریں گے، جو بھیک مانگو آدھا تیرا آدھا میرا۔ ہمارے لوگوں نے پیسے کمانے کے کئی ڈھنگ بنا رکھے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کی جنازے کی نماز میرے بڑے بھائی نے اس مولانا سے کرائی جس کے پیچھے میرے والد صاحب نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی، کوئی حل نہیں، جنازہ ہو گیا، جنازہ تو ہوا نا۔ اب اللہ عالم تمہارے والد صاحب اس کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ غلطی والد صاحب میں تھی یا اس میں تھی؟ اب جو فوت ہو گئے اللہ ان پر رحم فرمائے، بس۔